نماز کو ترک کرنے والا بدبخت و محروم ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے انبیاء و مرسلین اس شخص سے بیزار ہے۔ تعالیٰ صحت کی حالت میں نماز چھوڑنے والے کی طرف نہ نظر رحمت فرمائے گا اور نہ اس کو پاک فرمائے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے کہ افراد پر قیامت کے دن ناراضگی کا اظہار فرمائے گا۔ نماز چھوڑنے والے کو دگنا عذاب دیا جائے گا، کہے گی نہ تم مجھ سے ہے اور نہ میں تیرے لیے، برسائے جائیں گے اور وہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں فرعون، حمان اور قارون کے ساتھ آسمان سے لعن کرے۔ میں صحیح حقیقی معنی میں مسلمان ہوں، ایسا مسلمان ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو پسند تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیق امت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ ہے، جہاں تمہارا درود صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی انشاءاللہ عزیز اللہ کے فضل و کرم سے نماز نہ پڑھنے کے حوالے سے جو شریعت نے بیان کیا گیا ہے، کیا کیا نقصانات دینی بنیادی، کیا کیا بے نمازی کو عذابات ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ خالق کائنات سے دعا کہ اللہ رب العزت مجھے حق بیان کرنے اور سب کو سن کر اس پر عمل کی توفیق فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، فرمایا ان نمازیوں کو خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، گزار کر نماز۔ اب غور کریے اس آیت کریمہ کو، نمازیوں کی خرابی بیان کی گئی ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وقت گزار کر پڑھتے ہیں۔ اب ان کے لیے خرابی ہے جو نماز پڑھیں لیکن وقت گزار کر پڑھ رہے ہیں۔ اب ان کے لیے کتنی بڑی خرابی ہو جو نماز سیدھے سے نہیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ اتنے بڑے نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، ان کے لیے اتنی بڑی خرابی ہے جو پڑھ ہی نہیں رہے، وہاں جو پڑھ رہے ہیں لیکن وقت گزار کر پڑھیں، قرآن کہہ رہے ہیں ان کے لیے خرابی ہے۔ اور حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین چور نماز کا چور ہے۔ اب دیکھیں نماز کا چور بدترین چور ہے، کیوں؟ امام الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اس شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ جو نماز کا چور ہے یہ اللہ کا حق مار رہا ہے۔ اب دیکھیں اب جو نماز کا چور ہے اسے پوری سزا ملے گی۔ اب اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس کے حوالے سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دے، اللہ پاک اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیتا ہے کہ فلاں کا جہنم پر داخلہ لازم ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں ایک نماز چھوڑنے کا یہ گناہ ہے کہ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اور معاذ اللہ جو پڑھتا ہی نہیں ہے، جو نمازیں پڑھتا ہی نہیں ہے، ساری زندگی گزار دی ہے اس نے ایسی، تو وہ کتنے نقصان میں ہے، کتنے خسارے میں ہے، اسے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ سنیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بے نمازی کے حوالے سے کیا فرمایا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دعا مانگا کرو، اے اللہ تعالی ہم میں سے کسی کو بدبخت اور محروم نہ رہنے دے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو بدبخت کون ہے؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کو ترک کرنے والا بدبخت و محروم ہے، اس لیے کہ اسلام اس کا کوئی حصہ نہیں۔ رسول کائنات کیا فرما رہے ہیں؟ بے نمازی بدبخت ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلا۔ ہم مزید سنیں جو صحت و تندرستی کی حالت میں نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور بلا وجہ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں،
سنیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ صحت کی حالت میں نماز چھوڑنے والے کی توحید و امانت صدقہ و روزہ شہادت قبول نہیں فرماتا۔ تحقیق اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے انبیاء و مرسلین اس شخص سے بیزار ہیں، یعنی بے نمازی سے اللہ کے رسول انبیاء و مرسلین بیزار ہیں۔ سنیں نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اللہ تعالیٰ صحت کی حالت میں نماز چھوڑنے والے کی طرف نہ نظر رحمت فرمائے گا اور نہ اس کو پاک فرمائے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے، مگر یہ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اب دیکھیں بے نمازی لوگ کتنے خسارے میں ہیں کہ اللہ پاک ان پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی نظر رحمت ہو تو نمازوں کی پابندی شروع کر دیں۔ سنیں رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا بے نمازی کے حوالے سے، اور بالخصوص 10 افراد کے حوالے سے بیان کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت میں سے 10 طرح کے افراد پر قیامت کے دن ناراضگی کا اظہار فرمائے گا اور ان کو جہنم میں لے جانے کا حکم فرمائے گا، اور ان کے چہرے بغیر گوشت کے ہڈی ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا بوڑھا زانی، دوسرا گمراہ پیشوا، تیسرا شراب کا عادی، چوتھا والدین کا نافرمان، پانچواں چغل خور، چھٹا جھوٹی گواہی دینے والا، ساتواں زکوٰۃ نہ ادا کرنے والا، آٹھواں سود خور، نواں ظالم، اور 10واں فرمایا نماز کو چھوڑنے والا۔ ہاں نماز چھوڑنے والے کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوں گے اور ملائکہ اس کے چہرے، پشت اور پہلو پر مارتی ہوں گے۔ جنت اس سے کہے گی نہ تو مجھ سے ہے اور نہ میں تیرے لیے ہوں، اور دوزخ اس سے کہے گا تو مجھ سے اور میں تیرے اندر رہنے والوں میں سے ہوں اور میں تجھ سے ہوں، آ میرے قریب آ، خدا عز و جل کی مجھ میں تجھے عذاب ہوگا۔ پھر اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا تو وہ تیز رفتار تیر کی مانند اس کے دروازے میں داخل ہو جائے گا، بس اس کے سر پر ہتھوڑے برسائے جائیں گے اور وہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں فرعون، حمان اور قارون کے ساتھ ہوگا۔ اب دیکھیں یہ کتنا بڑا جرم ہے نماز چھوڑنا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں۔ سنیں مزید حدیث پاک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تاریک نماز کو زکوٰۃ نہ دو، نہ اس کو اپنے پاس ٹھہراؤ اور نہ ہی اس کو اپنے پاس بٹھاؤ، کیونکہ اس پر آسمان سے لعنت برستی ہے۔ اب غور کریں بے نمازی پر آسمان سے لعنت برستی، غور کریں آپ۔ اب دیکھیں نماز چھوڑنے کی وجہ سے گھر میں لعنت برستی ہے بے نمازی کی۔ اب بتائیں گھر میں بیماریاں آئیں گی یا رحمتیں آئیں گی؟ غور کریں۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم سے کون سا گناہ ہو گیا ہے، یہ کہیں کہ ہم نے کون سا گناہ نہیں کیا۔ ہمارے معاشرے میں آج دیکھیں کتنے سارے گناہ عام ہیں، نماز چھوڑنے کے گناہ کو لے لیجیے۔ ہمارے کتنے فیصد مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، کیوں؟ ہم نام کے مسلمان رہ چکے ہیں۔ آج ہمارے کام دیکھ لیں یار، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ آیا کہ میں صحیح حقیقی معنی میں مسلمان ہوں، ایسا مسلمان ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا؟ آیا کہ میں ایسا ہی مسلمان ہوں؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ غور کریں اس پر اور وجہ تلاش کر کے اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں۔ نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا خلاصہ ہے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ اب غور کریں یار، میرے اور آپ کے ٹوٹے پھوٹے سجدے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈک پہنچا دے تو اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے؟ تو غور کریں یار، چلیں اور مقصد کے لیے نہیں، اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دیں یار۔ نماز یہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا
کہ اپنا مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کو چھوڑنے کا فرق ہے. یعنی کافر لوگ نماز نہیں پڑھتے اور مسلمان نماز پڑھتے ہیں، یعنی نماز چھوڑنا یہ کافروں جیسا کام ہے. غور کریں یار، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے پیچھے چلنا چاہیے تھا. آج کی امت کہاں جا رہی ہے؟ اس کے علاوہ بے شمار نماز نہ پڑھنے کے نقصانات ہیں. ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں وہ نقصانات بیان کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بھی گناہ گار کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی صلی اللہ تعالی